انسانیت میگزین میں آج کی تحریر ہے کومل شہزادی کی، عنوان ہے اولڈ ہاؤس۔ اولاد کو سکھ میں رکھنے کے لیے کانٹوں پر چلتے رہے اور اولاد نے سکھ میں رہنے کے لیے والدین کو کانٹوں میں دھکیل دیا۔ عظیم ہستیاں اولڈ ہاؤسز کی زینت جب بھی بنتی ہیں، ان کے پیچھے وہ مہربان اولاد ہی ہوتی ہے جو اپنی کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو کر اپنی زندگیوں میں اس حد تک مگن ہو جاتے ہیں کہ فراغت کے کچھ لمحات بھی میسر نہیں ہوتے کہ اپنے قیمتی اثاثہ کی خبر گیری ہی کر لیں۔ ہیلو حمزہ، آج تم واپس پاکستان جا رہے ہو کیونکہ تمہارا لاسٹ سیمسٹر بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب کبھی آؤ گے لندن یا اس یونیورسٹی میں یا ہمیں بھول جاؤ گے؟ تبتین بھی ساتھ حمزہ کے خاموشی سے کھڑی تھی، جیسے کوئی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی ہو۔ تبتین اور حمزہ بہترین جوڑی تھی جن کی محبت یونیورسٹی سے شروع ہوئی اور اب ازواجی رشتے میں یہ محبت منسلک ہونے جا رہی تھی۔ تبتین کراچی سے تھی اور حمزہ پاکستان لاہور میں مقیم تھا۔ دسمبر کے دن تھے، ہر طرف سردی کی لہر تھی۔ یونیورسٹی کے مین گیٹ کے پاس حمزہ، تبتین اور اس کے دوست کھڑے اس کے گفتگو شنید کر رہے تھے۔ تبتین جو جینز اور کوٹ پہنے ایک طرف کھڑی تھی۔ تبتین کو خوشی تھی کہ پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کچھ افسردہ بھی تھی۔ آج ادھر آخری دن تھا۔ ماما، آج حمزہ آ رہا ہے، آج رات کی فلائٹ ہے۔ ارحم، میری بیٹی، مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ میرا بیٹا آج پورے 2 سالوں کے بعد آ رہا ہے۔ ہر دن ہر گھڑی میرے حمزہ کے لیے کامیابی کی دعائیں نکلتی رہی ہیں۔ آج سب ڈشز اس کی پسندیدہ بنائی ہیں۔ میری خوشی آج اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ حمزہ اور تبتین کو ایئرپورٹ پر سب ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حمزہ، میرے بیٹے، تمہیں دیکھ کر ایسے مجھے کوئی دنیا کی بہت بڑی خوشی مل گئی ہے۔ او مما پلیز، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حمزہ، کافی عرصہ بعد دیکھ رہی ہوں تو بس خوشی سے آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ ارے مما، اب آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ تبتین کیسی ہو؟ تبتین ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی، آنٹی آئی ایم فائن۔ تبتین ارحم سے مصافحہ اور بغل گیر ہونے کے بعد حمزہ کے والد کو سلام کیا۔ مما پلیز، اب گھر جا کے باقی بات چیت کر لیں گے۔ ہاں میرے بیٹے، کیوں نہیں؟ تبتین کسی دن آپ سے ملنے گھر آئیں گے بیٹا، پھر اچھے سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ شور آنٹی، وائی ناٹ؟ حمزہ سب کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہی کہا، مما، آج کھانا کھا کر ایسے محسوس ہوا کہ کچھ اچھا سا کھایا ہے۔ مما اور پاپا، آپ میری شادی کب تک کر رہے ہیں؟
بیٹا جلد ہی ہم تیاری کر چکے ہیں، کسی دن تبتین کے گھر دن لینے جائیں گے۔ سردیوں کے دن تھے، ہر طرف چہل پہل تھی، حمزہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ کمرے میں چائے پینے کے دوران حمزہ کے والد اور والدہ بات چیت کر رہے تھے کہ ہمارے کتنے ارمان تھے اور ہمارے اکلوتے بیٹے کی خوشی دیکھنے کا وہ وقت آ ہی گیا ہے۔ حمزہ کی شادی کچھ دن بعد ہی ارحم کی جلد شادی ہوئی جو امریکہ چلی گئی۔ حمزہ اور سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ اچانک حمزہ ایک دن کچھ کہا تو اس کے والدین کچھ بولنے کی زحمت نہ کر پائے۔ ایسے جیسے کسی نے الفاظ چھین لیے ہوں یا آواز ہی بند ہو گئی ہو، جیسے الفاظ اور آواز ساتھ جوڑ گئے ہوں۔ حمزہ، مجھے آج ہی یہ لیٹر موصول ہوا ہے، میری جاب لندن میں ہی مستقل لگ گئی ہے، اس لیے میں تبتین کے ساتھ وہاں ہی ہمیشہ کے لیے رہوں گا۔ لیکن بیٹا، تمہیں پتہ ہے تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حمزہ، میں نے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ مجھے جس کمپنی نے آفر کی ہے وہاں اصول ہے کہ کچھ پیمنٹ پہلے دینی ہوتی ہے۔ بیٹا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں، جو تھا تمہاری شادی اور پڑھائی پر اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا کہ ہمارا بیٹا کامیاب ہو تو ہماری کامیابی ہے، لیکن تم ہمارے سہارا بننے کی بجائے ہمارے سے چھت بھی چھین رہے ہو۔ حمزہ، آپ بے فکر رہیں، میں یہ گھر جس بینک سے لون لوں گا ادھر وقت سے پہلے لٹا کر واپس لے لیں گے۔ حمزہ کی مما اور پاپا نے نم آنکھوں سے اسے گھر کے کاغذات تو دے دیے، جس سے حمزہ تو خوش ہو گیا۔ حمزہ تبتین کے ساتھ لندن شفٹ ہو گیا۔ شروع میں تو فون آتا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد فون بند ہونے کے ساتھ ساتھ خبر بیری بھی چھوڑ دی کہ کیفیت دریافت کر لے۔ حمزہ کے والد کو ہارٹ اٹیک سے اچانک موت ہو گئی، جس سے اس کے والدہ کا رابطہ بھی اپنی اولاد سے منقطع ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ اچانک بیل کی آواز سے حمزہ کی والدہ اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کچھ افراد تھے۔ میم، یہ گھر کاغذات رکھ کر جو رقم لی گئی تھی وہ ابھی تک آپ کے بیٹے نے نہیں دی۔ اس کا رابطہ نمبر بھی نہیں مل رہا اور رقم دینے کی تاریخ سے تقریباً 10 دن اوپر ہو گئے ہیں، اس لیے کل تک آپ یہ گھر خالی کر دیں۔ حمزہ کی والدہ ادھر ہی افسردہ ہو کر بیٹھ گئی۔ ہمسایوں سے ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر گھر رہا بھی تو اخراجات کیسے چلائیں گی؟ آپ اولڈ ہاؤس چلی جائیں، آپ جن کا کوئی سہارا نہیں وہ بھی ہنسی خوشی اولڈ ہاؤسز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ والدین اپنی سب خوشیاں اور سرمایہ اپنی اولاد پر لگا دیتے ہیں، اور جب ان کا وقت آتا ہے تو اولڈ ہاؤسز نصیب میں لکھ دیتے ہیں۔ اگر اولاد سمجھ جائے کہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ والدین ہیں جو دھوپ میں گھنی چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اگر اس سرمایہ کی قدر کرنے والے بھی ہوتے تو اولڈ ہاؤسز نہ بنائے جاتے۔ حمزہ کی ماں آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکی اور ساتھ افسردہ لہجے میں بول رہی تھی کہ بچوں پر اپنا سب کچھ لوٹا دیا اور آج بچے اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ حال دریافت کرنے میں بھی زحمت محسوس کرتے ہیں۔
اولڈ ہاؤسز اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ جن کے بچے ان کو بے بس اور بے سہارا کر دیں، ان کی زندگی پوری کرنے تک ایسی جگہوں کا انتخاب کر کے رہا جائے۔ اولڈ ہاؤسز میں سب وہی عظیم ہستیاں ہیں جن کو چھوڑنے والے وہی بچے ہیں جو والدین ایک منٹ بھی کہیں جائیں تو تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حمزہ کی ماں کی اولڈ ہاؤس میں آج پہلی رات تھی۔ آنسوؤں کے ساتھ پوری رات یہی سوچتی اور کہتی رہی، ماں ہوں، پھر بھی یہی کہوں گی، جدھر بھی ہو خوش رہو۔ ماں ہونا کیسے اپنے وجود کے حصے کو بھول جاؤں۔ اولڈ ہوم مجھے ترہم امیز نظروں سے دیکھتا ہے جب میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں۔ یہ بے بسی تکالیف کیا صرف ماؤں کے لیے ہوتی ہیں؟ تمہارے پاپا کے جانے کا صدمہ بڑا تھا یا تمہارے مجھے چھوڑ جانا یا اولڈ ہوم میں آنا؟ روز سوچتی ہوں اور روز الجھ جاتی ہوں، یہ ماؤں کے حصے میں اتنے مشکل سوال کیوں آتے ہیں؟ مجھے یاد تو بہت کرتے ہوں گے، ہے نا کہ نہیں؟ میں نے کبھی بھی تمہارے لیے دعاؤں کی قضا نہیں کی۔ تمہیں آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر میری دعاؤں کے حصار تو نظر آتے ہوں گے نا؟ فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ یہ بڑھیا ہر سجدے میں اولاد کی خوشی کیوں مانگتی ہے۔ انہیں کیا پتہ، کیا خبر، اولاد کی ہنسی ماں کو بڑی بڑی تکلیفیں بھلا دیتی ہے۔ اولڈ ہوم کی ساری مائیں آنسو چھپاتی پھرتی ہیں۔ کسی نے ترشول سینے میں گھونپے جانے کا درد سہا ہے۔ میں روز سہتی ہوں مگر مسکراہٹ کو چہرے سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ بے خبر زمانے کو کیا علم کہ یہ مائیں کتنی بہادر ہوتی ہیں۔ اولاد کی بے رخی کا غم آسان تو نہیں ہوتا۔ حمزہ بیٹا، اگر زندگی اور وقت فرصت کا لمحہ دے تو میری قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور آنا۔ میری روح کو انتظار رہے گا، روحوں کو انتظار نہیں کرایا کرتے۔ چڑیا بچے کو اڑان سکھانے کے لیے دھکا دیتی ہے، میں تو تجھے کبھی گرتا نہ دیکھوں۔ اور ہاں، میں یہاں خوش ہوں، بہت خوش۔ آنسو امڈے اور ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔